ضیاء الحق کیا شے تھے؟ اس کا صحیح اندازہ آپ ضیاء الحق سے جڑے تمام واقعات سننے اور پڑھنے کے بعد ہی کر سکیں گے۔ آنے والی ایک ساتھ میں آپ کو ضیاء الحق کا ایک الگ روپ دیکھنے کو ملے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، جناب صدر، ڈکٹیٹر تو لوگ آپ کو بھی کہتے ہیں، لیکن لوگوں کے کہنے سے تو ہم وہ نہیں ہو جاتے جو وہ کہتے یا سمجھتے ہیں۔ میرے اس جملے پر ضیاء الحق کہا لگا کر ہنسے اور پھر اپنی روایتی متانت کے ساتھ بہت نرم لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ کرامت اللہ غوری اپنی کتاب بارے شناسائی میں لکھتے ہیں، جنرل ضیاء الحق سے میری پہلی ملاقات، جسے ملاقات سے زیادہ مڈ بھیڑ کہنا درست ہوگا، خاصی ڈرامائی تھی۔ یہ جنوری 1981 کی بات ہے، جب وہ اپنے پہلے سرکاری دورے پر کویت میں وارد ہوئے تھے۔ میں اس وقت وہاں اپنے سفارت خانے کا کونسلر اور نائب سفیر تھا، اور اس حیثیت میں ان کے دورہ کویت کی تمام تر جزیات کا امین ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے منسلک بھی تھا۔ جب وہ دورہ کویت کے لیے آئے، اس وقت مجھے کویت میں 3 سال ہو چکے تھے۔ ان کے دورہ کویت کا جیسے ہی اعلان ہوا، مقامی پاکستانی کھڑ پینچوں کی طرف سے میرے لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں دوستوں اور ہمدردوں کی وساطت سے پیغام ملنا شروع ہو گئے کہ غوری سنبھل جا، ورنہ ہم جنرل صاحب کے سامنے تمہاری شکایتیں کریں گے۔ کھڑ پینچوں کی مجھ سے ناراضگی صرف ایک سبب سے تھی، اور وہ تھا کویت کا وہ انٹرنیشنل اسکول جسے سفارت خانے نے قائم کیا تھا اور جس کا میں گزشتہ 3 برس سے سیکرٹری اور آل انان چلا آ رہا تھا۔ 1975 میں یہ اسکول سفارت خانے کی کاوش سے اس مقصد کے تحت شروع کیا گیا تھا کہ پاکستانی اور دوسرے ممالک کے بچوں کے لیے انگریزی زبان میں معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔ میں جب بطور کونسلر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کویت پہنچا، تو سب سے پہلے جو بھنک میرے کانوں میں پڑی وہ اسکول کی حالت زار کے متعلق تھی۔ کہنے والوں کے مطابق اسکول کا دیوالیہ نکلنے والا تھا، کیونکہ آمدنی کے مقابلے میں اخراجات کہیں زیادہ تھے۔ لیکن میری تعیناتی کے کچھ ہی دن بعد میرے سفیر نجم الثاقب خان نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا اور کہا وہ چاہتے ہیں کہ اسکول کا انتظام میں سنبھال لوں۔ میں نے سفیر محترم سے ایک درخواست کی۔ میں 2 شرائط کے ساتھ ان کی پیشکش کو بطور حکم قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اول، میں اسکول کو اپنے طرز اور ڈھنگ سے چلاؤں گا، اور دوسرے، میں اپنے کام میں کسی کی مداخلت قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے بلا تردد میری شرائط قبول کر لیں۔ اسکول کے اونٹ کو صحیح کروٹ بٹھانے کی تدبیریں میں نے پہلے سے ہی سوچ رکھی تھیں۔ معاملہ کوئی ایسا گنجلک بھی نہیں تھا۔ میں نے صرف یہ کیا کہ شفٹیں 2 کر دیں، ایک صبح اور دوسرے دوپہر۔ اس سے اسکول کی آمدنی دگنا ہو گئی اور چند ہی مہینوں میں سب خسارہ پورا ہو گیا۔ کھڑ پینچوں پر یہ پیش رفت بہت گراں گزری۔ جنرل ضیاء الحق کے دورہ کویت نے ان کے لیے میرے خلاف محاذ بندی کا سنہرا موقع فراہم کر دیا۔ کویت کے معزز پاکستانیوں سے ضیاء الحق کی ملاقات کا وقت ان کے دورہ کی آخری شام کو رات کے کھانے کے بعد اس سرکاری ضیافت گاہ میں طے ہوا تھا جہاں وہ کو احتشام کے ساتھ ٹھہرائے گئے تھے۔ میرے خلاف کھلی کچہریوں میں کھڑ پینچوں نے کیا زہر اگلا تھا، اس کا اندازہ تو مجھے اگلی صبح ہوا۔ جب میں صدارتی مہمان خانے کے بڑے ہال کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پہلے سے موجود صدر کے ملٹری سیکرٹری نے مجھ سے کہا کہ صدر صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور میں فوراً سمجھ گیا کہ میری طلبی کے پیچھے صرف گزشتہ رات کی کچہری ہی ہو سکتی ہے۔ میں دروازے سے ہی دیکھ رہا تھا کہ صدر ضیاء الحق ہال کے کونے میں سرمئی رنگ کی شیروانی میں ملبوس کھڑے ہوئے تھے۔ ملٹری سیکرٹری نے مجھے لے جا کر ان کی خدمت میں پیش کیا اور کہا، یہ غوری صاحب ہیں، کونسلر، جن سے آپ ملنا چاہ رہے تھے۔ ضیاء الحق نے بنظر غائر مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ میں نے محسوس کیا وہ غالباً یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس افسر میں کون سی ایسی بات ہے جو رات اس کے متعلق اتنی گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر انہوں نے ہلکے سے طنزیہ انداز میں کہا، آپ یہاں پر بہت مقبول ہیں شاید۔ رات گو آپ نہیں تھے، لیکن آپ کے بارے میں یہاں کے پاکستانی بہت باتیں کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، جناب صدر، جہاں اپنے اہل وطن زیادہ تعداد میں ہو وہاں مقبولیت بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میرے جملے پر ضیاء الحق نے تقریباً تمسخر کے انداز میں کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ رات لوگ گلہ کر رہے تھے کہ آپ نے اسکول کو اپنی جاگیر بنا رکھا ہے اور خود ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، جناب صدر، ڈکٹیٹر تو لوگ آپ کو بھی کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو کہنے سے تو ہم وہ نہیں ہو جاتے جو وہ کہتے یا سمجھتے ہیں۔ کہنے کو تو میں یہ بات کہہ گیا، لیکن پھر فوراً ہی اس خیال سے گھبرایا کہ ایک مطلق العنان حکمران کے سامنے یہ بہت چھوٹے منہ سے بہت بڑی بات تھی جو میں نے بے خیالی یا عالم پریشانی میں کہہ دی۔ لیکن میرے اس بے ساختہ جملے نے یوں لگا کہ جیسے ان کے اور میرے درمیان کی ایک دیوار کو ڈھا دیا تھا۔ میرے اس جملے پر وہ کہا لگا کر ہنسے اور پھر اپنی روایتی متانت کے ساتھ بہت نرم لہجہ میں مجھ سے پوچھا، مجھے بتائیے، یہ لوگ آخر آپ کے خلاف اتنے کیوں ہیں؟ یہ اسکول کا معاملہ کیا ہے؟
ان کی میانہ روی اور حلیم طبع نے مجھے حوصلہ دیا، اور میں نے جس قدر اختصار سے ممکن تھا انہیں اسکول کی پوری تاریخ سے آگاہ کیا۔ ضیاء الحق بہت غور سے میری ایک ایک بات سنتے رہے، حتیٰ کہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ مخالف کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے۔ بات سمجھنے کے بعد انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسکول سفارت خانے نے قائم کیا اور بنایا ہے اس پر عام پاکستانی افراد یا انجمنیں قبضہ کر لیں؟ مہمان خانے سے ہوائی اڈے کے لیے سفر 15-20 منٹ کا تھا، اور ان کی روانگی کی گھڑی قریب تھی۔ لہٰذا انہوں نے بات کو سمیٹتے ہوئے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ ہرگز کسی کو اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ جس اسکول کو سفارت خانہ اتنی کامیابی سے چلا رہا ہے اسے وہ اپنی تحویل میں لے۔ پھر انہوں نے مجھے تشفی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور کسی کی دوست کو خاطر میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باقی میں دیکھ لوں گا کہ کون ہے جو سفارت خانے کی تحویل سے اسکول کو لے سکے۔ ضیاء الحق نے جس طرح میرا حوصلہ بڑھایا تھا، اس سے میرا تو سینہ پھول گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ ان میں نہ صرف دوسروں کی بات سننے کا ظرف تھا، بلکہ وہ بات کی تہہ تک پہنچنے اور حقائق کی روشنی میں جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر فیصلہ کرنے کا حوصلہ بھی بہت رکھتے تھے۔ حال کے جس گوشے میں کھڑے ہوئے وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، وہاں سے صدر دروازے تک وہ میرے کاندھے کو شفقت سے تھپ تھپاتے رہے، اور اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے اتنے خلوص سے مسافہ کیا جیسے کسی جگری دوست سے ودا ہو رہے تھے۔ میں تو ان کو ہوائی اڈے تک رخصت کرنے کے لیے ان کے پیچھے جانے والا ہی تھا، اور یہ میرے فرائض منصبی کا حصہ بھی تھا، لیکن وہ اپنی طرف سے جس تہذیب کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ میرے لیے ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ تھا۔ میں نے تو اس سے پہلے کسی اپنے سے بڑے منصب والے سرکاری افسر کو بھی اس درجہ شفیق نہیں پایا تھا، چہ جائے کہ صدر مملکت ایک گریڈ 19 کے افسر کو اس درجہ عزت سے نواز رہے تھے۔ ان کی یہ وزاداری کوئی جز وقتی یا ایک مرتبہ کی کیفیت نہیں تھی۔ اس گھڑی سے لے کر اگست 1988 میں ان کی ناگہانی اور حادثاتی ریلے سے 2 مہینے قبل تک، جب میں ان سے آخری بار ملا تاکہ الجزائر میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے ان سے رخصت لے لوں، کہ نامزد سفراء کے لیے یہ لازمی پروٹوکول تھا۔ جتنی مرتبہ بھی میں ان کے دفتر یا رہائش گاہ پر گیا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے نہ آئے ہوں۔ معلوم نہیں قدرت کو میرا مزید امتحان مقصود تھا، یا وہ اس امتحان کے پردہ میں مجھے ضیاء الحق کی بے نیازی اور متانت کردار کی ایک اور جھلک یا ایک اور پہلو دکھانا چاہ رہی تھی، کہ ان کی ایئرپورٹ سے روانگی سے پہلے ایک اور چھوٹا سا حادثہ رونما ہوا جس میں بالواسطہ ملوث تھا۔ ہوا یوں کہ بیگم شفیقہ ضیاء الحق، جو اس میں بامسمہ تھیں اور شفقت و متانت میں اپنے شوہر نامدار کے مقابلے میں سوا سیر تھیں، سرکاری مہمان خانے سے علیحدہ روانہ ہوئی تھیں، اس لیے کہ انہیں ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے ہمارے اسکول کا معائنہ کرنا تھا۔ ان کا شایان شان خیر مقدم کرنے کے لیے اسکول کے بچوں نے رنگا رنگ پروگرام ترتیب دیا تھا، جس میں اسکول میں زیر تعلیم مختلف ممالک کے بچوں کے قومی اور روایتی ملبوسات کا فیشن بھی شامل تھا۔ ایئرپورٹ سے پہلے بیگم صاحبہ کو پاکستانی اسکول میں آدھے گھنٹے کے لیے قیام کرنا تھا، لیکن کویتی افسران اتنے نالائق اور لاپرواہ تھے کہ بقول ان کے انہیں اسکول ہی نہ مل سکا، اور وہ بیگم صاحبہ کو یوں ہی دیر تک مختلف سڑکوں پر گھمانے کے بعد سیدھے ایئرپورٹ کے لیے چل پڑے۔ ادھر اسکول میں پرنسپل، اساتذہ اور بچے بیگم صاحبہ کے انتظار میں سوکھتے رہے، اور بیگم صاحبہ ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ بیچارے بچوں اور ان کے اساتذہ کی شبانہ روز کی محنت پر پانی پھر گیا۔ ایک طرف رقیبوں کا کھلی کچہری میں وار، دوسری طرف بیگم ضیاء الحق کے اسکول کے پروگرام کی کھنڈت۔ چودھریوں کو تو یوں لگا جیسے قدرت نے ان کے حق میں باد و بارہ دونوں نازل کر دیے ہوں۔ ویسے بھی جب سے ضیاء الحق نے پاکستان کے سرکاری دفاتر میں شلوار قمیض کو سرکاری لباس کا درجہ دیا تھا، یہ خبر عام تھی، بلکہ یہ لطیفہ زبان زد عام ہو چکا تھا کہ ضیاء الحق نے افسروں کی پتلونیں اتروا دی تھیں۔ یار لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نہ صرف صدر ضیاء الحق بلکہ ان کی بیگم بھی غوری سے سخت ناراض اور ناخوش ہو کر گئی ہیں کہ ان کا اسکول کا پروگرام اس غیر ذمہ دار افسر کی لاپرواہی سے پورا نہ ہو سکا۔ بیگم ضیاء الحق جیسی سادہ مزاج اور گھریلو خاتون نے تو شاید ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کس نے ان کے پروگرام میں کھنڈر ڈال دی تھی۔ ہاں، اگر اس قسم کا حادثہ کہیں ذوالفقار علی بھٹو کی بیگم کے ساتھ ان کے دور اقتدار میں پیش آیا ہوتا تو پھر اس افسر کے ساتھ ساتھ سفیر کو بھی گھڑی کی چوتھائی میں سزا دینے کا حکم جاری ہو گیا ہوتا۔ میں ان افواہوں سے قطعاً ہراساں نہیں تھا کہ کویت میں میرے قیام کو ویسے بھی 3 برس ہو چکے تھے، اور میں پہلے سے ہی دماغی طور پر وہاں سے اپنے تبادلہ کے لیے تیار تھا۔ لیکن جب صدر کے جانے کے 2 ہفتے کیا کئی ہفتوں بعد بھی میرے تبادلہ کی کوئی خبر نہیں آئی، تو چودھریوں کے حوصلے جیسے پست ہو گئے۔
مجھے یوں لگا جیسے ضیاء الحق نے حکم دیا ہو کہ میرے تبادلے کے احکام جتنی تاخیر سے ممکن ہو بھیجے جائیں، اور یہی ہوا کہ تبادلے کا حکم مجھے 6 مہینے بعد آیا، اور وہ بھی اسلام آباد کے لیے نہیں بلکہ ٹوکیو جاپان جیسی عمدہ اور عالم میں انتخاب جگہ کے لیے۔ اور یہ خبر جب چودھریوں تک پہنچی تو ان پر بجلی گر پڑی۔ وہ تو مجھے کالا پانی بھیجنے کی فکر کر رہے تھے، اور میں جا رہا تھا طلوع ہوتے سورج کے دیس میں۔ مجھے اصل خوشی اس بات کی تھی کہ ضیاء الحق نے مجھ سے جو حوصلہ رکھنے کو کہا تھا اس میں ان کی مکمل تائید اور حمایت مجھے حاصل رہی۔ ضیاء الحق سے میری دوسری ملاقات اس کے کوئی 1.5 پونے 2 برس بعد بیجنگ میں ہوئی، جب وہ چین کے سرکاری دورے پر وہاں آئے۔ یہ ستمبر 1982 کی بات ہے، جب مجھے بیجنگ پہنچے ہوئے ابھی بھی مشکل ہفتہ 10 دن ہی ہوئے تھے۔ صدر ضیاء الحق اپنے دورہ چین کے پہلے مرحلے میں جب بیجنگ کے ہوائی اڈے پر اترے تو سفیر کبیر ڈاکٹر مقبول بھٹی پروٹوکول کے مطابق جہاز کے اندر گئے تاکہ وہاں سے صدر مملکت کو ہاتھوں ہاتھ نیچے اتار لیں۔ میں نیچے جہاز کی سیڑھیوں کے قریب سفارت خانے کے جملہ افسران اور عملے کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے بعد جب قطار کے شروع سرے پر اپنی جگہ کھڑے ہونے کے لیے پلٹا تو دیکھا کہ وہاں تو سفارت خانے کے ملٹری اتاشی جو ایک بریگیڈیئر تھے اپنے قدم جما چکے تھے۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے کمال شائستگی سے کہا کہ محترم، آپ میری جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں جبکہ آپ کا مقام میرے بعد کا ہے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب جو اپنی سخت کلف زدہ وردی پر بہت سے تمغے اور ربن سجائے ہوئے غالباً خود بھی کلف کی طرح اکڑ چکے تھے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، بلکہ مجھ پر وردی کا روب ڈالتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ وہ فل بریگیڈیئر ہیں جو 20 گریڈ کی اسامی ہوتی ہے، اور میں اس وقت تک منسٹر نہیں ہوا تھا، محض کونسلر تھا جو 19 گریڈ کا افسر ہوا کرتا تھا۔ صدر مملکت جہاز کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ میں بریگیڈیئر صاحب سے بحث کر کے فضا کو مقدر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ غالباً اس نشے میں تھے کہ صدر بھی فوج کا ہے اور وہ بھی فوجی ہیں، لہٰذا ان کا پلڑا بھاری ہے۔ میرے خیال میں فوجیوں کے ساتھ وہ میری پہلی مٹ بھیڑ تھی، جس کا سوچ کر اس واقعے کی تلخی آج بھی منہ کا مزہ خراب کر دیتی ہے۔ میں بریگیڈیئر صاحب کو اپنی جگہ استقبالیہ صاحب میں دے کر ان کے بعد کھڑا ہو گیا، لیکن جہاز کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سفیر صاحب نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا اور وہ موقع کی نزاکت کو بھانپ گئے تھے۔ چونکہ وہ سفارت کار بھی تھے اور بہت رکھ رکھاؤ والے انسان تھے، انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کا تعارف ضیاء الحق سے نہیں کرایا، بلکہ بریگیڈیئر نے انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا اور خود آگے بڑھ کر ضیاء الحق کو، جو شیروانی میں ملبوس تھے، بڑے زور کا سلوٹ مارا، جس کے جواب میں ضیاء الحق نے سلوٹ کرنے کے بجائے ان سے مصافحہ کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ سفیر صاحب نے ضیاء الحق سے میرا تعارف یہ کہہ کر کرایا کہ میں ان کا نائب اور دست راست ہوں۔ یہ ان کی شفقت تھی۔ ضیاء الحق نے مجھ سے بہت تپاک سے مصافحہ کیا، میری خیریت پوچھی اور یہ پوچھا کہ میں کب سے بیجنگ میں ہوں۔ میں نے جواب میں جب یہ کہا کہ میں تو یہاں 10 دن پہلے ہی پہنچا ہوں، تو انہوں نے صرف اتنا کہا، اچھا تو آپ نو وارد ہیں، اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے، لیکن پھر فوراً ہی واپس پلٹے۔ انہیں مجھ سے پہلی ملاقات شاید یاد آ گئی تھی۔ واپس پلٹ کر انہوں نے تجسس کے انداز میں مجھ سے سوال کیا، آپ سے میری ملاقات پہلے بھی کہیں ہوئی ہے، کہاں؟ یہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ جواب میں نے کہا کویت میں، تو وہ کھل اٹھے اور پھر ان کی آنکھوں میں وہ شرارتی روشنی چمکی جو اس کے بعد میں نے بارہا ان کے ساتھ ملاقاتوں میں دیکھی۔ یہاں تو اسکول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ انہوں نے بہت کھل کر مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ سر، یہاں اسکول تو بہت بڑا ہے لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کویت جیسے چودھری نہیں۔ میں نے مؤدبانہ جواب میں کہا۔ میرے اس جملے پر وہ کہا لگا کر ہنسے اور آگے بڑھ گئے۔ ضیاء الحق کے 3 روزہ قیام بیجنگ کے دوران میں نے ان کی منکسر المزاجی کے مظاہر بارہا دیکھے۔ ان کے معترضین یہ کہا کرتے تھے کہ ضیاء الحق جو اس قدر عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہیں، اصل میں یہ سب ڈرامہ ہے، سب بہروپ ہے۔ ان کے اندر کی خلش پاکستان پر زور زبردستی قبضہ کرنے اور دوست دھاندلی سے حکومت کرنے کا جو احساس جرم ہے، انہیں اندر ہی اندر کریدتا رہتا ہے۔ اسے چھپانے اور اس پر غازہ ملنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ لوگ اصل ضیاء الحق کو نہ دیکھ سکیں۔ معترضین کی بات میں اور ان کے دلائل میں وزن ہو سکتا ہے، لیکن جو بے ساختگی ضیاء الحق کے ہاں میل جول کے حوالے سے میں نے دیکھی اور محسوس کی، اس میں کہیں بھی مجھے اداکاری یا ریاکاری کا شائبہ تک محسوس نہیں ہوا۔ وہ سربراہان مملکت، وزیروں اور سفیروں سے جس تپاک سے ملتے تھے، اسی تپاک سے میں نے انہیں فرش پر جھاڑو لگانے والے خاکروم اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے والے دربان سے بھی جھک کر ملتے اور گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے دیکھا۔ اگر وہ واقعی اداکاری تھی تو کمال کی تھی، اور اگر وہ اداکاری کے پیشے کو ہی اپنی وجہ شہرت بنانے کے بارے میں سوچتے تو بھی اتنے ہی مشہور ہوتے جتنے بطور صدر پاکستان ہوئے، بلکہ اس صورت میں شاید ان کے کردار اور شخصیت کے ساتھ وہ سوالیہ نشان منسلک نہ ہوتے جو آج تک ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
میری دانش میں ضیاء الحق کے کھرے پن اور شخصیت کے انکسار و عز کے ضمن میں پاکستانیوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات اس وجہ سے زیادہ پیدا ہوئے کہ وہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو جیسے سخت گیر، درست مزاج اور فطرتاً منتقم مزاج سربراہ حکومت کے عادی ہو چکے تھے، اور اب انہیں یہ سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ بھٹو کی لیاقت اور ذہانت میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جہاں تک ان کی شخصیت اور تفنن طبع کا سوال تھا، وہ صرف اور صرف ایک وڈیرے تھے، درست خو اور انتہا درجے کے مغرور انسان، جس کے خمیر میں اپنی بڑائی اور عام انسانوں سے بہت بلند تر کوئی خصوصی مخلوق ہونے کا خناس ایسا رچا بسا تھا کہ وہ عوامی لیڈر ہونے کے دعویٰ کے باوجود تا دم آخر اس خول سے باہر نہیں نکل سکے جو وڈیرا خون نے انہیں وراثت میں عطا کیا تھا۔ بھٹو کی نظر میں تو جو ان سے رتبے میں چھوٹا تھا وہ حقیر اور کمتر درجے کا انسان تھا۔ اس کے بالکل برعکس ضیاء الحق ایک عام متوسط گھرانے کے انسان تھے، اور ان کے خمیر میں انسانی مساوات اور احترام کا عنصر بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ انہوں نے بلا شبہ بہت غلط سیاسی فیصلے کیے، جن میں سے چند ایک کا تاوان تو پاکستانی قوم آج بھی ادا کر رہی ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ان کے فیصلے اور پالیسیاں کتنی درست یا نقصان دہ تھیں۔ بطور ایک انسان کے، ایک ایسے فرد کے جو ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھا، ضیاء الحق کا حسن سلوک بلا شبہ لائق تحسین تھا۔ بیجنگ کے دوران قیام ضیاء الحق سفارت خانے بھی آئے۔ سفارت خانے کے زیر انتظام چلنے والے ہمارے اسکول میں ضیاء الحق نے بطور خاص دلچسپی لی۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں نے، جن میں میری بیٹی اور بیٹے بھی شامل تھے، رقص و موسیقی پر مبنی ایک ٹیبلو بھی صدر کی آمد پر پیش کیا۔ پروگرام سے پہلے جب ضیاء الحق اسکول پہنچے تو بچوں نے ایک قطار میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے باری باری تمام بچوں اور بچیوں سے مصافحہ کیا۔ میری بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے اس سے سوال کیا کہ کیا وہ ترکی سے تعلق رکھتی ہے۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ میری بیٹی ہے، اور جب میری بیٹی نے شستہ اردو میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستانی ہے، تو ضیاء الحق نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو واقعی پاکستانی ہو، میں تو تمہیں ترک سمجھ رہا تھا۔ ٹیبلو دیکھنے اور اس کی خوب تعریف کرنے کے بعد انہوں نے اخیر میں ایک جملہ کہا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر بچے اس کے بجائے اقبال کی کوئی نظم یا ترانہ سناتے۔ جس پر میری بیٹی نے، جو اسٹیج پر ان کے برابر کھڑی ہوئی تھی، برجستگی سے کہا، لیکن جناب صدر، ہمارا یہ اسکول تو بین الاقوامی ہے اور اس میں 35 دوسرے ملکوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ صدر ضیاء الحق نے بیٹی کی جسارت پر برا نہیں مانا، بلکہ اس کی برجستگی کی تعریف کی اور کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانی اسکول اپنی تعلیم میں باقی دنیا کے بچوں کو بھی شریک کر رہا ہے۔ بیجنگ میں ضیاء الحق کے پروگرام اس طرح مرتب کیے گئے تھے کہ انہیں نماز وقت پر پڑھنے میں دشواری نہ ہو، اور نماز جس کے ضمن میں وہ بہت محتاط اور پابند تھے، قضا نہ ہونے پائے۔ دورہ شروع ہونے سے پہلے اسلام آباد سے اس ضمن میں خصوصی ہدایات بھی آئی تھیں، لیکن چین کے وزیر اعظم چاؤ زی یونگ کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کا دور، جو دوپہر کے کھانے کے بعد بیجنگ کے گریٹ ہال آف دی پیپل میں شروع ہوا، وہ طویل ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت آ پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ صدر ضیاء الحق نے اپنے ملٹری اتاشی کو اشارہ کیا اور میزبان وزیر اعظم سے 5 منٹ کے لیے معذرت کی کہ وہ اس مدت کے لیے وقفہ چاہتے ہیں، اور پھر اٹھ کر ہال کے پیچھے ایک چھوٹے کمرے میں چلے گئے، جہاں اتاشی نے ان کے لیے جائے نماز بچھا دی۔ انہوں نے نہ باضابطہ نماز کے لیے وقفے کا مطالبہ کیا، بلکہ اصرار کیا کہ دونوں وفود کے درمیان مذاکرات جاری رہیں، اور نہ ہی اپنے وفد کے کسی رکن سے، جن میں سفیر محترم اور میں دونوں شریک تھے، یہ تقاضا یا اصرار کیا کہ ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ مذاکرات میں شریک ہو گئے۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگی کہ جس صدر کی مذہبیت کے متعلق معاصرین اور ناقدین اپنا تبصرہ کرتے تھے، وہ اپنی عبادت کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھنا پسند کرتا تھا۔ اس کے برعکس مجھے یاد ہے کہ میں جب کویت میں کونسلر تھا تو وزارت خارجہ نے سفیر محترم کو باقاعدہ ایک سرکاری خط روانہ کیا تھا، جس میں صدر ضیاء الحق کی یہ ہدایت ارسال کی گئی تھی کہ جہاں تک ممکن ہو، ہر سفارت خانے میں جب بھی نماز کا وقت ہو تو سفیر خود باجماعت نماز کی امامت کا فرض ادا کرے۔ ہمارے سفیر کویت میں مہدی مسعود صاحب تھے، جو اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے تھے۔ انہوں نے وہ خط موصول ہوتے ہی مجھے اجلت سے اپنے دفتر میں طلب کیا اور مجھے ہدایت کی کہ ایک تو میں سفارت خانے کی عمارت میں نماز باجماعت کے لیے جگہ کا انتظام کروں، اور دوسرے خود اس جماعت کی امامت بھی کروں، اس لیے کہ بقول ان کے سفارت خانے کا زیادہ عملہ میرے مسلک کا تھا، ان کے مسلک کا نہیں تھا۔ یہاں مجھے ضیاء الحق کے حوالے سے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، لہٰذا یہ بھی سنتے چلیں۔
जो कुछ इस तरह से है। एक मर्तबा जब ज़िया-उल हक हरम मक्का तशरीफ़ ले गए, तो असर की नमाज़ का वक़्त करीब था। हज़ारों की तादाद में लोग जमात होने के इंतज़ार में बैठे थे। तो जनरल ज़िया-उल हक को मुकाम इब्राहीम पर जगह मिली, तो वो वहीं बैठ गए। सर पर उन्होंने छोटा-सा तौलिया रखा हुआ था। जब नमाज़ खड़ी होने लगी, तो इमाम काबा को किसी ने बताया कि जनरल ज़िया-उल हक भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। इमाम काबा ने पूछा कि कहाँ हैं? उस शख्स ने बताया कि मुकाम इब्राहीम के करीब बैठे हैं। इमाम काबा अपनी जगह से उठे और सीधा जनरल ज़िया-उल हक के पास पहुँच गए। कंधे पर हाथ रखा। जनरल साहब ने सर उठाकर देखा तो इमाम काबा थे। जनरल साहब उनके एहतराम में फ़ौरन खड़े हो गए और गले मिले। इमाम काबा ने जनरल ज़िया का हाथ पकड़े रखा और अपने साथ लेकर चलने लगे और फिर अपनी जगह पर इमामत के लिए उन्हें खड़ा कर दिया और कहा कि आज नमाज आप पढ़ाएँगे। जनरल ज़िया-उल हक के चेहरे पर एक खौफ तारी हो गया और घबरा कर कहा कि इमाम काबा तो आप हैं, मैं भला कैसे नमाज़ पढ़ा सकता हूँ? इमाम काबा ने कहा कि मैं काबे का इमाम हूँ, पूरे आलम इस्लाम के इमाम आप हैं, इसलिए आज नमाज आप ही पढ़ाएँगे। इस तरह जनरल ज़िया-उल हक ने नमाज़ असर पढ़ाई और इमाम काबा ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। उस वक़्त जनरल ज़िया-उल हक की हालत ये थी कि रो-रो कर आँखें सुरख हो चुकी थीं। ज़िया-उल हक मोमिन थे कि मुनाफ़िक, इसका सही अंदाज़ा आप ज़िया-उल हक से जुड़े तमाम वाक़यात सुनने और पढ़ने के बाद ही कर सकेंगे। अगली एक साथ में आपको ज़िया-उल हक का एक मुनफ़रद रूप देखने को मिलेगा, लिहाज़ा तमाम एक साथ ज़रूर देखिए, सुनिएगा। कमेंट में आपकी आरा और मशवरों का इंतज़ार रहेगा। अब खालिद बिन शम्स को इजाज़त दें।